معاف کرنا میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر مولوی اچھا لائف سٹائل اختیار کر لے، اچھا کپڑا پہننے لگے، مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کر لے تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج ہمارے یہاں مولوی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ مولوی صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن آ کے پڑھاتے ہیں، ان کے میلے کچھ اہلے کپڑوں کو دیکھ کر کے کبھی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کوئی نیا کرتے کا کپڑا لے جا کے دے دے؟ آم کا موسم آتا ہے، آپ کے گھر میں بچے آم کھا رہے ہیں، مولوی صاحب بیچارے 5,000 کی تنخواہ میں کیسے کیسے اپنا پریوار چلا رہے ہیں۔ ان کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں بازار مجھے آم دلا دو، وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے مولوی کے پیسے میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مولوی کو آپ نے اپنے در کا جو بھکاری بنا کے رکھا اس کو برکت کا خوبصورت نام نہ دیجیے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، بات کڑوی ہے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر مولوی اچھا لائف سٹائل اختیار کر لے، اچھا کپڑا پہننے لگے، مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کر لے تو اس پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ سوچ ہے ہماری قوم کی، یہ اپنے علماء کو اور اپنے رہنماؤں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ چاہتی ہے یہ آ کر کے ہم سے چندہ مانگتے رہے، ہمارے در کے فقیر اور محتاج ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنی مسجدوں میں امام جن کو 8,000 10,000 تنخواہ دی جاتی تھی، مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر جن کو 8-10,000 کی تنخواہ دی جاتی تھی اور اس تنخواہ سے ان کا گھر پریوار چلا کرتا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا، مدرسے والوں نے آنکھیں پھیر لی، مسجد کی کمیٹی نے آنکھیں پھیر لی، مولوی صاحب ہمارے فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ان مولویوں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ایام کاٹے، اپنے دن کاٹے میرے بھائیوں، لوگوں سے قرضے لے کر کے، لوگوں سے مدد مانگ کر کے انہوں نے اپنا گزارا کیا۔ اور میں کئی ایسے مولویوں کو جانتا ہوں لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، بزنس شروع کر دیا، اور رو کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمیں امامت نہیں کرنی ہے، اب ہمیں مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے، ہمیں یہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنی ہے، اب ہم اپنا بزنس کریں گے، اپنا کاروبار کریں گے، ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی بیٹیوں کی بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ نہیں رکھتے ہم خیال، اپنے علماء کی ضرورتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ میرے مسجدوں میں کبھی آپ جا کر کے دیکھیے امام کے رہنے کا کمرہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ سیڑھی کے نیچے جو چھوٹی سی جگہ بنی ہوتی ہے کوٹری ٹائپ کی، اس میں امام کو رکھتے ہیں۔ امام بیچارہ اگر ڈھنگ سے کھڑا ہو جائے تو سر اس کا چھت سے لڑ جائے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم اپنے بچوں اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں، اور امام صاحب اپنے پریوار سے دور آپ کی مسجد میں امامت کرائیں، اور مہینے 2 مہینے اپنے پریوار سے دور رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں اور مولوی کا بیٹا اپنے باپ کے رہنے کے باوجود وہ بیچارہ یتیم بن کے زندگی گزارے، اور مولوی کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء کے مسائل پر بھی نظر رکھو میرے بھائیوں۔ آج سرکاری ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو پینشن دیتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی نوکری میں کوئی ریٹائر ہوتا ہے، اس کو ایک بڑا اماؤنٹ ملتا ہے۔ مولوی ریٹائر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کتنے جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے ساری زندگی جماعت کی خدمت کی، امت کی خدمت کی، تقریریں کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے۔ جب اس لیول پر اور اس مرحلے پر پہنچے، جب وہ بیمار ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے، جب کمزور ہو گئے، جب ناتواں ہو گئے، ان کے دوا علاج کے پیسے نہیں ہیں، تڑپ تڑپ کے اور گھٹ گھٹ کے مر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ